اعلی حضرت اب ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 3 صوفی نظام الحق والدین محبوب الہی، یہ قوم سمجھ آئی بات؟ خواجہ نظام الدین اولیاء جن کو کہتے ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے 3 صوفی تھے وہ 3۔ اب آگے تماشا دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں کھانا دیجئے۔ حضرت نے کہا کہ ان کو کھانا دو۔ اندر متین گیا، خادم کوئی بھی گیا، وہ لے کے آیا، انہوں نے اٹھایا، صوفی نے دے ادھر مارا، اس نے کہا یہ خراب کھانا ہے۔ حضرت نے خاموشی، نظام الدین اولیاء خاموش رہے۔ پھر لایا، پھر اٹھا کے پھر دیوار میں مارا، اس نے کہا یہ گندا کھانا ہے اور دو۔ تیسری دفعہ پھر لایا، پھر یہی حرکت کی، اٹھا کے مارا۔ لنگر شریف وہ بھی نظام الدین اولیاء، جو نظام الدین نظام چلا رہا ہے، اس کا کھانا اور لنگر، اس کا کھانا اٹھا کے دیوار میں دے مارا۔ تیسری دفعہ پھر جب انہوں نے یہ پھر دوبارہ یہ کام کیا تو حضرت نے اس صوفی کو اپنے پاس بلایا جو یہ کام کر رہا تھا۔ آپ نے بلا کے نا اس کے کان میں کہا وہ راستے میں جو مردار بیل کھایا ہے اس سے تو یہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! کیا جانتے ہیں وہ اور کیا وہ نہیں جانتے، اس بحث میں مت جا، یہ تو غلاموں کا حال ہے۔ آنے والے نے جو راستے میں مردار بیل کھایا تھا، اب وہ کان میں کھا، بندے بھی نہ سنے، اس کی عزت بھی رہ جائے، بھرم بھی بچ جائے اور اس کا قبلہ بھی درست ہو جائے۔ کہا وہ مردار جو بیل کھایا تھا اس سے تو یہ بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ جب حقیقت کی سٹ لگتی ہے نا، ضرب کاری لگتی ہے تو رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو جب حضرت نے یہ ضرب کاری لگائی، وہ حیرانوں متغیر کہ یہ کیا؟ حضرت کو یہ پتا ہے۔ اصل میں راستے میں ایک مردار بیل پڑا ہوا تھا جس پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ وہ 3 دنوں سے فاقے میں تھے، وہ صوفی لوگ 3 دنوں سے، تو اور کوئی چیز نہیں ملی تھی تو انہوں نے وہی پکا کے کھا لیا۔ تو جب اس نے یہ سنا نا کہ یہ حضور اس کو بھانپ گئے، جان گئے ہیں، آقا علیہ السلام کی بات چھوڑیں، یہ ان کے غلام کی یہ حیثیت ہے کہ آنے والے کے دل کا حال اور اس کا راستے کا احوال بھی جان گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ وہ حضور کے نظام الدین اولیاء کے قدموں پہ گر پڑا، کوئی کھانا پھینکنے والا، آپ نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگا لیا، اور جو ہی سینے سے لگایا بہت کچھ کیا بلکہ جو کچھ عطا کرنا تھا وہ عطا بھی کر دیا۔ اس وقت وہ وجد میں آ گیا اور رقص کرنے لگا۔ پتہ چلا رقص وہ کرتا ہے جس کو انعام خداوندی ملتا ہے۔ دھمال رقص اس کا ہے جس کے دل میں عکس اس کا ہے۔ جب انعام خداوندی ملتا ہے تو پھر رقص، پھر دھمال ہوتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے۔ خوشی میں کوئی ایسے تھوڑے کرتا ہے، خوشی میں تو ایسے کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا حلالی ہو، احسان سمجھنے والا، احسان مند ہو، تو وہ تو ذرا سا بھی کچھ ایسے اشارہ ملے تو کئی فٹ زمین سے اٹھ جاتا ہے۔ اور کلدریوں اور مستوں کا کیا کام ہے؟ ایک دفعہ پیار کی نظر پڑ جائے تو وہ اچھل جاتے ہیں، رول جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ اس نے رقص کیا، نظام الدین اولیاء کی ضرب لگی، ہائے ہائے، سینہ لگا نظام الدین اولیاء کا اور اس نے غموں کو سی دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب تماشا اگلا دیکھیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ مرید کس کو کہتے ہیں۔ آج کل تو مذاق بن گیا، مرید کون ہے؟
رقص کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا کہ یہ میرے مرشد نے مجھے نعمت عطا کی ہے. وہ مرید کسی اور کا تھا. کہتا ہے میرے مرشد نے عطا کی ہے، میرے مرشد نے. اب حاضرین میں سے جو تھے انہوں نے کہا بے وقوف، تجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت کی عطا ہے، تو کہہ رہا ہے میرے مرشد نے دیا ہے. دیا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ہے، تو کہتا ہے کہ میرے مرشد نے دیا ہے. کہتا ہے کہا بے وقوف میں نہیں تم ہو. اگر میرے مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور کیوں نظر فرماتے؟ وہ تو اس نظر کا ذریعہ ہے. اس پر حضرت خود بولے تھے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خود بولے، کہا یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے. اور فرمایا مرید ہونا اس سے سیکھو، مرید ہونا اس سے سیکھو. اب سمجھ آئی کہ مرید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا خانوادہ شروع سے ہی سلاسل کا خانوادہ ہے، تو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے اور انہوں نے غوث اعظم سے یہ نہیں سنا تھا یہ جو آج کل عجیب بات ہو رہی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں طالب کہ مرید وہ میرا ہو اور طالب تیرا ہو، تو کیا پھر بہترین مریدیت ہے کہ بیعت ادھر کر لی ہے اور چاہتا تم کو ہے. اس سے بڑا تو کوئی منافق ہی نہیں کہ چاہنے کا وعدہ ادھر کیا ہے، وعدہ ادھر کر کے بندہ اس کا بن گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں منافقت، کہ جس کا مرید ہو اس کا طالب ہو، مرید کسی اور کا طالب کسی اور کا. کوئی سمجھ سے باہر ہے، منافقت ہے. اس سے بڑھ کے منافقت اور کیا ہوگی؟ سمجھ سے پاں کا باہر ہے. ایک اور بات یہ مثال کوئی دے سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ گئے، پھر فلاں جگہ پہ گئے، پھر فلاں جگہ. وہ بات یہ تھی کہ جہاں بھی جاؤ تصور اپنے شیخ کا رکھو، تصور اپنے شیخ کا رکھو، اور آگے بھی اس جگہ پہ جاؤ جو کوئی کامل ہو. اور اس زمانے میں یہ چھٹی نہیں دے سکتے، اس زمانے میں یہ اس صحت کا اعتبار نہیں ہے، اس میں صحت کا اعتبار نہیں ہے، اس وجہ سے گریز کیے جائے. گریز ہاں اگر کوئی کامل کبھی زندگی میں مل جائے اس سے ملنے سے منع نہیں ہے. تصور شیخ کا ہوگا، وہ بھی پہچان لے گا کہ کسی کے رنگ والا ہے، کسی کے رنگ والا ہے. جب وہ رنگ دیکھے گا تو رنگ اگر ہوگا مستی کا، رنگ اگر ہوگا مستی کا، اس کی مستی میں اضافہ ہوگا، وہ بھی مست ہو کے، وہ بھی مست ہو کے تم کو کوئی انعام دے دے گا. تو سارا مرہون منت اس رنگ کا ہوا جہاں سے یہ رنگ چلا تھا، اس نے آگے رنگ دیا تھا، اس رنگ نے پھر اس کو دوبارہ رنگ عطا کیا تھا، انعام عطا کیا تھا. یہ ہے طریقہ. کیا اس نے کہا کہ ادھر سے جو ملا ہے یہ نظر مرشد کی ہے، جو میں ان کو نظر آ گیا ہوں، اگر ان کی نظر نہ ہوتی تو مجھے یہاں سے کچھ نہ ملتا. تو کہتے ہیں کہ مرید ہونا اس سے سیکھو کہ جو کچھ بھی ہے کہہ رہا ہے جو کچھ ہے میرا پیر ہے، جو کچھ ہے میرا، جو کچھ ہے میرا پیر ہے.